آج زندگی کی اہمیت نہیں، زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے۔ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے۔ دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے۔ انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا، اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان لے گا، مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا۔ میری قوم کے جوانوں، کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، حیات کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی۔ وہ کس طرح سے برف بیچنے والا، اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے۔ جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ 1 سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 گھنٹہ آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 دن آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے، اے انسان، میں آیا ہوں، میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن، بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی
पहचान थी, लेकिन अल्लाह अकबर क्या हो गया मेरी कौम को, क्या नजर लग गई मेरी कौम को। वो कौम जिसके हाथों में कभी कलम था, जिसके हाथ में कभी किताब थी, जिसके हाथ में कभी कापियां थी, जिसके हाथ में कभी पढ़ने लिखने का सरमाया था, आज उस कौम के हाथ में गेम के आलात आ गए हैं, जुए के आलात आ गए हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया यूं ही तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। आज मुसलमानों को देखना हो तो देख लो, या तो वो गुनाह कर रहे होंगे, या तो वो गीबत कर रहे होंगे, या तो वो गेम खेल रहे होंगे, या तो वो औरतों पे बदनजरी कर रहे होंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कुरान का मुसलमान क्या है, लेकिन कुरान क्या कहता है, सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है, तराहुम रुक्कन सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब